ٹریفک بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً چوہانیوں کی گاڑی سے 2 آدمی نکلے تھے اور ان دونوں تک پہنچے جو ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بحث میں مصروف تھے۔ چل بے، دونوں نکلو یہاں سے، ورنہ دونوں کو ٹھوک دوں گا۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک نے پینٹ شرٹ پہنے اس نوجوان کو مخاطب کیا جس کی ان کی جانب پشت تھی۔ یقیناً وہی لڑکا گاڑی والا تھا۔ اس کی دھمکی پر عالم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، ٹھوک کے دکھا۔ پشت سے ریوالور نکال کر اس کے سینے پر رکھتا عالم سرد لہجے میں بولا تو اس آدمی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ سندل چوہان کا بیٹا اور عبدالعزیز چوہان کا بھانجا تھا۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے وہ پلٹا تو ٹیکسی ڈرائیور بنے براک نے اسے دبوچ لیا۔ جاتے کہاں ہو؟ ہم سے تو مل لو، براک نے اس کے منہ پر مکہ جڑتے ہوئے کہا، جبکہ پہلے والے پر عالم نے ہنوز ریوالور تان رکھا تھا۔ ٹریفک کے ازدحام میں ہر طرح سے تیار مسلح افراد بہت تیزی سے نکلے تھے۔ ان گاڑیوں میں چند گاڑیاں شہریوں کی تھی جبکہ بقیہ بدر کے آدمیوں کی تھی۔ انہوں نے بہت تیزی سے چوہانیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ وہ بہت سمجھداری سے عبدالعزیز چوہان کو ان کے محافظوں سے محروم کر چکے تھے۔ عالم اور براک نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھال لے گا، براک نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے سر اس بات میں ہلایا۔ شہریوں کو راستہ دے دیا گیا تھا۔ عالم نے موبائل نکال کر بدر کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی عالم نے پوچھا۔ میں وہی ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، بدر کی سنجیدہ سی آواز سپیکر کے فون سے ابھری۔ تم بتاؤ وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا سب کچھ انڈر کنٹرول ہے؟ بدر نے مزید پوچھا تھا۔ ہاں، تمہارے آدمی چوہانیوں سے اسلحہ لے رہے ہیں، تم چوکنا رہو، ماموں کراچی والے روڈ پر ہیں، دیکھ لینا کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ عالم نے اسے اطلاع دی تو بدر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھال لے گا، براک نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوا جو وہ کمینہ سنبھال نہ سکے، عالم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا تھا۔ خیر، تمہیں مرہم پٹی کروانے کے لیے اب کسی ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، براک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب تک علیشہ اور شہیر کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں مل جاتی میں نہیں کروا پاؤں گا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ براک اس بار کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بدر اور شاندل کے کلب آنے سے پہلے ہی عالم کی مرہم پٹی کرا دیتا۔ ہاں، وہ دونوں وہاں آئے تھے۔ براک کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ باکسنگ میچ میں جیت کر وہاں سے چلے جانے والا بدر لغاری تھوڑی ہی دیر بعد پھر وہیں آئے گا، اور تب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ شاندل ربانی بھی تھا۔ 2 گھنٹے قبل۔ بدر 1 منٹ، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا جب شاندل نے اسے مخاطب کیا۔ بدر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر منصب کا موبائل اس کے پاس نہ ہوا تو، یا بالفرض اگر اس کا نمبر ٹریس کر کے ہم اس تک پہنچ بھی گئے اور وہ ہوش میں نہ ہوا تو، وہاں اس کا باپ نہ ہوا تو کیا فون پر دھمکی دو گے اسے؟ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ دروازے کے شیشے پر جھکا وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بدر نے اپنے جڑے لب کھولے۔ کوئی اور ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، شاندل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کام جو منصب کر سکتا تھا وہی کام مہربان عالم شاہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسے ساری سچویشن بتا دیں تو وہ اپنے باپ کے مقابلے پر اتر کر یقیناً ہماری مدد کر سکتا ہے، شاندل نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ بدلے میں بدر نے کافی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے اس کا منہ توڑ کر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کل کے کیس میں اس کی گواہی چاہیے تھی۔ شاندل ربانی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی میری کوئی بات سنے گا؟ بدر نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ کیس بھاڑ میں جا چکا ہے بدر، علیشہ ہی نہیں رہے گی تو کون سا کیس؟ شاندل کو اسے سمجھانا مشکل لگا۔ ہم عالم کو سارا سچ بتائیں گے اور وہ اپنے باپ سے بات کرے گا، اس طرح ہم علیشہ اور شہیر کا ٹھکانہ معلوم کر لیں گے، اس نے مزید کہا۔ وہ نہیں مانے گا، بدر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اگر تم اپنی انا کا جھنڈا زمین میں گاڑ کر اس سے ریکویسٹ کرو گے تو وہ مان جائے گا بدر لغاری، اس کی طرف دیکھتا شاندل تقریباً چیخا تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، سیاہ آنکھوں میں خاموشی تھی۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ زخم زخم ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتے،
پر میں نے اپنی انا کا جھنڈا اسی روز علیشہ چوہان کے باپ کی قبر میں گاڑ دیا تھا جس روز علیشہ سے اس کے ساتھ کی بھیک مانگی تھی۔ اب اگر ایک بھیک اس کے عاشق سے مانگنی پڑ رہی ہے تو چلو یہ بھی صحیح۔ کہتے ہوئے اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ شانزل کو اپنے لہجے کی تلخی پر شدت سے احساس ہوا تھا، مگر اس نے زیادہ اثر لیے بغیر اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ بدر نے تیزی سے گاڑی لغاری ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ پیچھے ہی اس کے گارڈز کی جیپیں بھی سڑک پر دوڑنے لگیں۔ کیا لگتا ہے کہاں ہوگا وہ اس وقت؟ کلب میں بیٹھا اپنی ہار کا ماتم کر رہا ہوگا اور کیا، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے کو تم سے جیتنے کی بڑی چاہ تھی، اگر تم ہار جاتے تو اس کی چاہ پوری ہو جاتی۔ شانزل نے کافی غیر سنجیدگی سے کہا تھا، اگر وہ جیت جاتا تو میں کل کا کیس ہار جاتا، اس کی گواہی بہت ضروری تھی۔ بدر نے دھیمی آواز میں کہا، تم ہارنے والی شے نہیں ہو لغاری، میں جانتا ہوں کہ تم بس اپنی جیت میں اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ شانزل چپ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے ریڈیو آن کر لیا۔ اس کی حرکت پر شانزل نے بھویں چکا کر اسے دیکھا۔ گھورو مت، تمہاری بکواس سننے سے بہتر ہے کہ میوزک سن لو، بدر نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ بٹن آن ہوتے ہی کسی آرجے کی آواز سنائی دی تھی۔ شانزل نے لب بھینچتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ کوئی غزل پلے کرنے والا تھا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں محبت اور سیاست میں سبھی اطوار جائز ہیں۔ مردانہ دلکش آواز لہجے کی جاذبیت سمیت ابھری تھی۔ انا کی جنگ میں جانا غلط بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر یہ جنگ کیسی ہے، تم ہی میرے مقابل ہو، چلو ہم جیت کی خواہش تمہیں پہ وار دیتے ہیں۔ اس بار شانزل نے باقاعدہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھا، جبکہ آرجے ہنوز بول رہا تھا، جنک کے پل پہ چل کے گگن کے پار جاتے ہیں، چلو ہم ہار جاتے ہیں۔ اس نے بہت خوبصورتی سے اختتام کیا تھا۔ ساتھ ہی گانے کی دھن شروع ہو گئی تو ٹیک چھوڑتے ہوئے شانزل نے بے اختیار گلا کھنگارا، لیکن بدر شاید آواز اور الفاظ کے طلسم میں لمحہ بھر کو کھو گیا تھا۔ 160 کی رفتار سے گاڑی چلاتا وہ جانے کیسے ان الفاظ کو سمجھ پایا تھا۔ شانزل نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو بند کیا تو بدر نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ یا تو یہ شاعری سن لو یا پھر سپیڈ کم کر لو، ورنہ آج علیشہ کا تو کنفرم نہیں پر ہم دونوں کا پکا اوپر جائیں گے، اور میں اپنے ہی برتھ ڈے پر مرنا نہیں چاہتا۔ شانزل نے کافی سنجیدگی سے کہا، ابھی تمہارا برتھ ڈے سٹارٹ ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ شانزل سو چپ کر کے بیٹھے رہو، بدر نے اسے گھر گھرکنے والے انداز میں کہا تو وہ دانت پیچ کر رہ گیا۔ لیکن اس بار بدر نے ریڈیو آن نہیں کیا تھا، اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہ دونوں کلب کے باہر تھے۔ بدر کی توقع کے مطابق عالم کلب میں ہی تھا، جو اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف براک اور وہ وہاں بیٹھے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ بدر کو اپنے مقابل دیکھ کر عالم کے چہرے پر سرد مہری سی چھا گئی۔ اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ عالم کے بجائے براک نے پوچھا تو بدر نے چیئر گھسیٹ کر اپنے قریب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ لب بھینچتے ہوئے بغور عالم کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ علیشہ مرنے والی ہے، اور اگر وہ مر گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ لہجہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، مگر آنکھیں، ان کی سیاہی اس پر ہر راز افشا کر رہی تھی۔ میرے الفاظ کا مطلب سمجھتے ہو عالم شاہ؟ ٹھہری ہوئی مدھم آواز میں بولتا وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ تو یعنی وہ اعتراف محبت کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جب اس سے جیتنے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ علیشہ اس سے محبت کرتی ہے، اور اب جب کہ وہ اسے ہرا چکا تھا تو وہ قبول کر رہا تھا کہ وہ خود علیشہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا واقعی علیشہ کی جان کو خطرہ تھا؟ اور اگر ہاں تو کیا وہ فقط علیشہ کے لیے پھر سے اس کے مقابل آیا تھا؟ کیا تھا وہ شخص؟ عالم لب بھینچے بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ماموں اور بھائی کا قاتل عبدالعزیز چوہان ہے۔ علیشہ اور شہیر یہ جان چکے ہیں، بدر نے مزید کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، عالم نے اس دوران پہلی بار جڑے لب کھولے۔ بدر بالکل سچ کہہ رہا ہے، علیشہ اور شہیر
اپنی جان بچا کر عبدالعزیز چوہان کے چنگل سے بھاگ نکلے ہیں اور انہیں تمہارے باپ اور بھائی منصب شاہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، مگر بدر کے بجائے شانزل نے اسے تفصیل بتائی تو عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ مگر کیا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی و تفکر کا عنصر تھا۔ تمہاری ماں چوہان کے قبضے میں ہے اور ان کی زندگی کے بدلے میں علیشہ اور شہیر کو تمہارے باپ سے مانگ رہا ہے۔ بدر نے شانزل کی بات مکمل کی تھی۔ عالم کو چیئر چھوڑ کر کھڑے ہونا پڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے اپنا تنفس تیز ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ان تینوں کے درمیان براک کچھ انجان بنا بیٹھا تھا کیونکہ گفتگو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم حقیقت کو بکواس کہتے رہو عالم۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا باپ علیشہ اور شہیر کو تمہارے ماموں کے حوالے کر رہا ہے۔ اور یقین لہجے میں کہتا بدر بھی چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، منصب ایسا ہونے نہیں دے گا۔ عالم نے فوراً کہا، ہاں بالکل، منصب ایسا کبھی نہ ہونے دیتا اگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بدر نے وقفہ لیا۔ وہ بے ہوش ہے اور اسے ہوش سے بیگانہ تمہارے باپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نہ تو منصب علیشہ کو چوہان کے حوالے کرے گا اور نہ ہی اپنی ماں کو اس کے پاس چھوڑے گا، اور اس صورت میں منصب کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ صرف اسی لیے تمہارا باپ وہ کر رہا ہے جو انسانیت کے نچلے درجے پر کھڑے لوگ کرتے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا براک کافی دلچسپی سے بدر کو اتنی لمبی گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ عالم نے نفی میں گردن ہلائی۔ ڈیم! اس کو یقین دلانے کی کوشش میں یہی صبح ہو جائے گی۔ کرسی کو لات مارتا بدر اس بار ضبط کا دامن چھوڑ کر چیخا تھا۔ شانزل کو بھی احساس ہوا کہ بدر کا عالم سے مدد نہ لینے کا فیصلہ کسی حد تک درست تھا۔ تم غلط کر رہے ہو عالم، وہ کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں ہے، جبکہ وقت کی قلت کے باوجود اس نے تمہاری ساری سچویشن تفصیل سے سمجھائی ہے۔ اس پر یقین کرو پلیز۔ براک نے اس دوران پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ عالم کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک طرف ماں اور بہن تھی، دوسری جانب وہ شخص جو اس کے نزدیک کبھی بھی قابل یقین نہیں ہو سکتا تھا۔ بدر، وہ تم جتنا سمجھدار نہیں ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ شانزل نے بدر کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشیانہ کہا تو بدر نے اسے گھورا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کے عاشق سے نرمی سے پیش آؤں؟ سرد لہجے میں پوچھتے بدر کی پیشانی پر رگ ابھر آئی۔ شانزل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ دونوں ہی برف تھے مگر پگھلنے کو تیار نہ تھے۔ عالم کچھ دیر خاموشی سے اپنی پیشانی سہلاتا رہا، پھر اپنا موبائل نکال کر وقار عالم شاہ کا نمبر ملایا۔ کہاں ہیں آپ؟ ان کے کال ریسیو کرتے ہی وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ بدر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بظاہر اسے ہی دیکھتا کہیں اور متوجہ تھا۔ میں تھوڑا مصروف ہوں۔ وقار شاہ کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ علیشہ اور شہیر کہاں ہے بابا؟ کیا وہ آپ کے پاس ہیں؟ عالم نے بنا رکے مزید پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ بولیے بابا۔ عالم کو اپنی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں محفوظ ہیں۔ وقار شاہ کو اپنی جان چھڑانی مشکل لگی۔ ایک بیٹے کو سنبھال لینے کے بعد انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسرے کو اس سب کی بھنک پڑ جائے گی۔ کہاں؟ میں ابھی ان دونوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ عالم نے فوراً کہا۔ صبح مل لینا، اور میں اب فون رکھ رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ وقار شاہ نے اجلت بھرے لہجے میں کہہ کر کال کاٹنا چاہی، تبھی وہ جلدی سے بول پڑا۔ اگر آپ نے کال کاٹی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا بابا۔ فون سختی سے پکڑے وہ چیخا تھا۔ دکھ اور تکلیف کی شدت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ جھوٹا تھا اور وہ شخص سچا۔ ہاں، بدر لغاری سچا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اس کے دل کی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی، جبکہ منصب کے لب ہنوز ہل رہے تھے۔ اس رات میں نے سیشلی کو نہیں دھتکارا تھا، تمہارے وجود کو دھتکارا تھا ماہی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت محروم ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس کی بات سنتی مہرماں نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ تمہیں اللہ سے محبت کب ہوئی؟ اس کی سرخ پڑ چکی آنکھوں میں دیکھتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ سے محبت تو مسلمان کی فطرت میں شامل ہے ماہی۔ پیدا ہوتے بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے، یہ تبھی اس کے پورے وجود میں گھل جاتی ہے۔ اس کی طرف دیکھتا وہ جس لہجے میں بول رہا تھا، وہ لہجہ مہرماں کے حسین کے دل کو چھو رہا تھا۔
منصب کی آنکھیں اس پل کسی روشن دیے کی مانے جگمگا رہی تھی. وہ چاہ کر بھی اس سے نظر نہ ہٹا پائی جو اب کہہ رہا تھا. محبت تو روز اول سے ہے. بس احساس اس رات ہوا جس رات اس نے مجھے احساس دلایا کہ وہ کس قدر طاقتور، کس قدر زور آور اور کس قدر بااختیار ہے. دھیمی آواز میں بولتے منصب شاہ کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی. کس رات کی بات کر رہا تھا وہ؟ مہرماں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. لندن جانے سے پہلے میں جس رات تم سے ملنے کراچی آیا تھا، اس رات واپسی کے راستے میں نے سبحانی کو ٹھیک اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں میرے دوستوں نے تمہیں پہنچایا تھا. بظاہر مہرماں کی جانب دیکھتا وہ ماضی میں جا چکا تھا. راستہ سنسان تھا. رات کا آخری پہر اور ایک ویران بلڈنگ بتاتے ہوئے وہ اذیت کا شکار لگ رہا تھا. وہ 4 آدم خور تھے ماہی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم 4 تھے. میں نے دیکھا کہ وہ سبحانی کو گھسیٹ رہے ہیں. وہ اسے نوچنا چاہتے تھے. میرے دل پر اس پل قیامت گزری تھی. میں ان کی طرف لپکا، میں ان سے لڑا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. بولتے بولتے اس کی آواز لرز اٹھی. سرمئی آنکھوں میں نمی سی بڑھ گئی تھی. مہرماں کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں. وہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کے حلق میں ڈرگز ٹھونس رہے تھے ماہی، ساتھ ہی ساتھ میرا مذاق اڑا رہے تھے. اس پل مجھے اندازہ ہوا کہ وہ القہار ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. بندہ چھوٹ نہیں سکتا. خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ رونے کے قریب تھا. میں بے بس تھا، مجبور اور لاچار. مجھے شدت سے اپنی کی گئی زیادتی کا احساس ہوا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس آخری پہر میں کس سے مدد مانگوں، اور تب میں نے اسے ہی پکارا تھا ماہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں گنہگار ہوں. میں نے اسے پکارا تھا. وہ بول رہا تھا کہ ہچکی لگنے کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا. مہرماں نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، شاید تسلی دینے کی کوشش کی تھی. میں نے اسے پکارا ماہی، اور اس نے میری سن لی. ایک ہی وقت میں مجھے اس نے دوسری بار اپنے وجود کا احساس دلایا تھا. جب عمیر وہاں آیا تھا تب مجھے یقین ہوا کہ وہ القہار ہے، وہ الغفار بھی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے. روتے ہوئے وہ مہرماں کو بے حد معصوم لگا. اس نے ہاتھ بڑھا کر بے حد نرمی سے اس کی آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے. اس رات سے لے کر اب تک میں کسی ایک پل بھی اس کی محبت کے احساس سے غافل نہیں ہوا ماہی. وہ یہاں میرے دل میں ہر لمحہ کسی شمع کی صورت جلتی رہتی ہے. بھیگی ہوئی بھاری آواز میں کہتے اس نے اپنے الفاظ کے مقام، اپنے دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھی تو اس کی نم آنکھیں دیکھتی وہ ہولے سے مسکرائی. مجھے لگا تھا کہ تم میری آزمائش ہو جس کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. نظریں جھکاتی وہ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے لمحہ بھر کو رکی. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ نے تمہیں چنا، مجھے تمہاری آزمائش بنا کر. لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں تو آنکھ سے چھلکتا آنسو گال پر بہہ نکلا. وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کیا. وہ نم آنکھوں سے پھر مسکرائی. منصب نے بہت آہستگی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا جو لرز رہا تھا. تم خوش نصیب ہو اور میں تم سے زیادہ خوش نصیب ہوں کیونکہ تم جیسا شخص میرا شوہر ہے. سر جھکاتی وہ پھر سے رو دی. منصب نے کچھ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. تو کیا وہ اقرار کر رہی تھی یا اعتراف کر رہی تھی؟ کیا وہ یہ الفاظ ڈیزرو کرتا بھی تھا؟ ہاں یقیناً. وہ کیوں یہ لمحات، یہ اور اقرار، یہ اعتراف ڈیزرو نہ کرتا؟ وہ منصب عالم شاہ تھا. اس نے ضبط کیا تھا، صبر کیا تھا مقابل بیٹھی اس لڑکی کے لیے. وہ سب کیا تھا جو کرنا ہرگز آسان نہ تھا. تو پھر کیوں کر اسے یہ لمحات نصیب نہ ہوتے؟ منصب کو اٹھ کر بیٹھنا پڑا. سر میں ٹیس سی اٹھی تھی. تکلیف کا احساس کیا ہوا؟ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ وہاں کیوں ہے. علیشا، شہیر، اس کی ماں. اس کا دل بے اختیار دھڑکا. تو کیا وہ بھول گیا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بامشکل سیدھا ہو کر بیٹھا اور بغور اس کی طرف دیکھا جس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ اس کی زندگی کا حاصل تھے. تو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے اونچا کرتا وہ ذہن میں پھیلتے انتشار کے باوجود اس سے وہ سوال کر رہا تھا جس سوال کی مہرماں حسین کو ضرورت تھی.
اس کے پوچھنے پر مہربان نے لب بھیجتے ہوئے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ وہ اپنی ضد پر ہنوز قائم تھی۔ پر مجھے تم سے محبت ہے ماہی، اس نے کہا تو وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اور مجھے تم سے نفرت ہے منصب عالم شاہ۔ الفاظ وہی تھے لیکن انداز یکسر بدل چکا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ منتشر سوچوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے مہرماں حسین کی یہ عنایت اپنے اعصاب پر سکون بن کر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ جن سے نفرت ہو ان کے سینے سے نہیں لگا جاتا ماہی۔ نفرت اگر منصب عالم شاہ سے ہو تو سینے سے ہی لگا جاتا ہے منصب شاہ۔ وہ فوراً بولی تو منصب نے بہت آہستگی سے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔ چند لمحے وہ اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا۔ اب مجھے جانا ہے ماہی، اس کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ کہاں؟ اس کے لب ہلے لیکن وہ جواب دیے بنا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اپنے موبائل کی تلاش میں نگاہ دوڑائی مگر آس پاس کہیں نظر نہیں آیا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ قریب پڑی میز کے لوازمات ادھر ادھر کرتا وہ میز سے مصروف سے انداز میں بولا۔ مجھے نہیں پتا، مہربان نے ناسمجھی سے کہا۔ ڈیم، بابا سرکار اپنے ساتھ لے گئے ہیں شاہد۔ گہرا سانس لیتا وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مہربان نے نرمی سے پوچھا۔ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں اب صبح ہی آؤں گا انشاءاللہ، ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں کہہ کر وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو پارکنگ ایریا کو سنسان پایا۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے حقیقتاً اپنے باپ پر غصہ آیا جو کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے وہاں چھوڑ جانے علیشہ اور شہیر کو کہاں لے گئے تھے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کالونی سے باہر نکلا تھا۔ اسے جلد از جلد بدر سے رابطہ کرنا تھا۔ عالم پاگل مت بنو، وقار شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اگر علیشہ کو کچھ ہوا تو میں بہت برا کروں گا بابا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برا۔ نم ہوتی آنکھوں کی پلکیں چھپکاتا وہ سخت لہجے میں انہیں دھمکا رہا تھا۔ میری بات سنو، میں ان دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں بس پولیس اسٹیشن ہی جا رہا ہوں اور بروقت اس ذلیل جہان کو قابو کر لوں گا، میرا یقین کرو۔ وقار شاہ نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پر مجھے بتائیں کہ علیشہ اور شہیر کہاں ہیں؟ اس کے پاس وہی سوال تھا۔ شانزل اور بدر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اپنے مقصد کے قریب تھے۔ تم وہاں نہیں جا سکتے ورنہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کی جان بھی چلی جائے گی۔ وقار شاہ کی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو عالم نے اپنا غصہ ضبط کرنے کو نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ تو آپ علیشہ اور شہیر کو ماموں کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بدر کو لگا وہ رو دے گا۔ براک بھی اس کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ ہاں مگر اسے کچھ نہیں ہوگا، وقار شاہ کا لہجہ پر یقین تھا۔ ہاں اگر آپ وقت پر پولیس لے آئیں گے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر چند منٹ آگے یا پیچھے ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آس پاس ہر شے کو آگ لگا دے۔ عالم میری بات سمجھو، وقار شاہ چیخے۔ کیا سمجھوں میں؟ ہاں میری بہن ہے وہ بابا، میری بہن ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لکیر بناتے چلے گئے۔ جبکہ لفظ بہن پر شانزل نے بدر کی طرف دیکھا تو یعنی وہ اول روز سے ہی اپنے ہی سالے سے جیلس ہوتا رہا تھا۔ بدر نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ تم دنیا کے وہ واحد پاگل شوہر ہو جو اپنی بیوی کے بھائی کو اس کا عاشق سمجھتا رہا۔ شانزل خاموش نہیں رہا تھا جبکہ وہاں عالم ہنوز اپنے باپ سے بحث کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اگلے 2 منٹ بعد کال کاٹ کر وہ بدر کے مقابل تھا۔ تم صحیح تھے اور ہمیشہ کی طرح میں غلط۔ سرخ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں تم صحیح ہو اور میں اول روز سے غلط ہوں، بدر نے جواباً کہا۔ عالم نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بدر علیشہ اور اس کے رشتے کو لے کر اپنی غلط فہمی کا اعتراف کر رہا ہے۔ خیر، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ اسے الجھن میں مبتلا کر کے بدر نے استفسار کیا۔ وہ دونوں میری مما کے فلیٹ پر ہیں، میں وہیں جا رہا ہوں، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، سنجیدگی سے کہتا
وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس صورت میں علیشا اور تمہاری ماں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی عالم، بدر نے مضبوط لہجے میں کہا تو عالم کے بڑھتے قدم رکے۔ تو یہاں بیٹھ کر انتظار کروں یا دعائیں مانگوں کہ بابا وہاں پولیس وقت پر لے جائیں؟ بدر کی طرف پلٹا، وہ مکمل سنجیدگی سے بولا، نہیں، ہم اس سے کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ بدر نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سوچو ورنہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ عالم نے فوراً کہا تو بدر نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، یہاں بیٹھو۔ ہاتھ سے چیئر کی طرف اشارہ کرتا وہ خود بھی چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ درمیان میں میز رکھی ہوئی تھی۔ عالم خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گیا۔ تمہاری ماما کا فلیٹ کہاں ہے؟ بدر نے پوچھا۔ بحریہ ٹاؤن میں، اس نے فوراً کہا۔ تو چوہان تمہاری ماں کو وہاں چھوڑ کر بدلے میں علیشا اور شہیر کو ساتھ لے جانے والا ہے؟ بدر نے مزید پوچھا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہارے فادر کا پلان اس کے بحریہ ٹاؤن سے نکل جانے کے بعد اسے پولیس کی مدد سے پکڑنا ہے؟ بدر نے مزید پوچھا تو اس نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں کے فلیٹ اور اس کے آس پاس کے ایریا میں چوہان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میز کو شہادت کی انگلی سے نوک کرتا بدر مدھم آواز میں بولا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ عالم نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں جہاں یہ تبادلہ ہونے والا ہے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اس وقت شہر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں عالم شاہ۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک وہ علیشا اور شہیر کو لے جا چکے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو ہمارے وہاں جانے کی صورت میں ان تینوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بدر نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ شانزل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ عالم کے لب ہلے۔ بحریہ ٹاؤن سے نکلتی سڑک دو راستوں پر جاتی ہے، ایک لطیف آباد کا راستہ ہے اور دوسرا واپس کراچی آنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ علیشا اور شہیر کو لے کر کہاں جائے گا؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر عالم کی طرف دیکھا تھا۔ شاید کراچی؟ عالم کے بجائے شانزل نے کہا۔ نہیں، وہ لطیفہ آباد جائے گا، کیونکہ کراچی میں اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ بدر نے میز پر ہتھیلی جماتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ہم لطیفہ آباد والی سڑک کو کسی طرح بلاک کر کے چوہانیوں کو دو حصوں میں بانٹ دیں گے۔ عبدالعزیز چوہان کو واپس کراچی ہی جانا پڑے گا، اور میں اور میرے آدمی موٹر وے پر ہی اسے گھیر لیں گے، جبکہ تم میرے آدمیوں کی مدد سے لطیفہ آباد کی طرف جاتی سڑک پر چوہان کے آدمیوں کو قابو کرو گے۔ عالم، اسے بتاتے ہوئے وہ ساتھ ہی ساتھ شہادت کی انگلی سے میز پر اسکیچ بھی کھینچ رہا تھا۔ جب وہ تقسیم ہو جائیں گے تو علیشا اور شہیر کو بچانا آسان ہو جائے گا، پر یقین لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ان پر نظر تو رکھنی پڑے گی کہ وہ کس وقت بحریہ ٹاؤن کی حدود سے نکلیں گے، شانزل نے کہا تو بدر نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرے کچھ خاص آدمی بحریہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں، میں یہ کام انہیں سونپ رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل میں کال لوگ کھول لیا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا عالم، براک نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے بامشکل سر اس بات میں ہلایا۔ بلا شبہ یہ مرحلہ آسان نہ تھا